بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. عزیزان گرامی، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا چل رہا ہے، جس کے معنی ہے بیٹھنے والے کے. جیسے نماز میں ہم قاعدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو بیٹھنے والے کے معنی ہے. تو ایسا نام کیوں ہے اس مہینے کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے. میں نے آیت شریفہ تلاوت کی ہے. اللہ کے نزدیک ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کے جو مہینے ہیں وہ 12 مہینے ہیں. اور یہ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، جب سے یہی ترتیب ہے. زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. کیا آگے پیچھے کرتے تھے؟ کہ اللہ نے جو اس میں فرمایا ہے کہ 4 مہینے ہم نے حرمت والے بنائے. حرمت یہ عزت سے ہے. کبھی ہم کہتے ہیں نا بے حرمتی مت کرو، قرآن پاک کی بے حرمتی مت کرو، یعنی بے عزتی مت کرو. تو یہ حرمت والے، عزت والے مہینے ہیں. اب بیٹھنے کے معنی یہاں شروعات اس سے کیوں کی جا رہی ہے؟ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے. تو کس چیز سے بطور خاص اس میں منع کیا گیا تھا؟ کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، جنگ نہیں کرنا، بیٹھے رہو اطمینان سے. تو شروعات چونکہ ذوالقعدہ کے مہینے سے ہو رہی ہیں، اس لیے اس کا نام ہی ذوالقعدہ ہے کہ بیٹھے رہنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. اب زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اگر کچھ ایسا موقع آ جاتا تھا، جیسے رجب کا مہینہ ہے، تو اس کو کیا کر دیتے تھے؟ آگے پیچھے کر دیتے تھے اور پھر لڑائی شروع، گنجائش نکال لیتے تھے. لیکن جس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا، اس سال جیسے اللہ نے پہلے مہینوں کی ترتیب بنائی تھی، وہی ترتیب پر آ گئے. سارے مہینے، تاریخیں ساری تھی. اب سلسلہ ویسے ہی چل رہا ہے، اب آگے پیچھے کی گنجائش. پھر لوگ جو ہیں ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، عمرہ ہی نہیں کرتے تھے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو آپ علیہ السلام نے ذوالقعدہ میں 3 عمرے کیے اور 4تھا عمرہ حج کے ساتھ میں کیا، حج قران میں. اور یہ ثابت کیا اپنے عمل کے ذریعے سے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نیک کام بھی نہ کرو. لوگوں کا کہنا کہ بھئی اس مہینے میں بیٹھے رہو، کوئی نیکی نہیں ہے. ممانعت تو لڑائی جھگڑے سے کی گئی تھی، نیک اعمال سے نہیں کی گئی. عمرہ ہی نہیں کرنا. اچھا، اس کا اثر آج بھی کچھ باقی ہے. اور زمانے جاہلیت کے لوگوں کا جو اثر ہے، لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا، نہیں تو ٹوٹ جائے گا معاملہ، کوئی کاروبار نہیں کرنا ورنہ نقصان ہو جائے گا. یہ سب زمانے جاہلیت والی بات ہے، اسلام سے اس کا کوئی. اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ ذوالقعدہ کے اندر آپ ایک دوسروں کو مبارکباد دینے لگے. جیسے ایک نئی چیز آج شروع ہو گئی، جمعہ مبارک. حالانکہ قرآن حدیث سے کچھ اس کا تعلق نہیں. مبارک مہینہ ہے، مبارک دن ہے وہ، لیکن مبارکباد دینا نہ آپ علیہ السلام نے کبھی جمعہ کی مبارکباد دی، نہ صحابہ نے دی. تو پھر اپنی طرف سے نیا طریقہ
نہیں نکالنا چاہیے؟ اچھا ہوگا یہ کہ اگر اس میں بہت زیادہ غلو ہونے لگے تو لوگ شریعت کا اور دین کا حصہ سمجھ کے کریں گے، اب وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ اسلام نام ہے اللہ کی فرما برداری اطاعت کا، اور جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق تسلیم کرتا ہے، اب اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اور کوئی اپنی طرف سے نئی چیزیں شروع کرے تو یہ اللہ نے اتنا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، اس میں کسی قسم کی کجی کمی ہے نہیں۔ اللہ نے ایسا بہترین دین دیا، 1447 سال ہجرت کے مکمل ہو رہے، اس کے پہلے کے نبوت کے اور 10 سال ہیں، یعنی 1457 سال ہو رہے ہیں آپ علیہ السلام کی نبوت کو، اتنا لمبا عرصہ ساری چیزیں چل رہی برابر، جبکہ کوئی کمپنی، کوئی اسکول، کالج، کوئی ادارہ اپنا کوئی سلیبس یا کوئی اصول و ضوابط متعین کرتا ہے تو 5-10 سالوں میں اس کو کیا کرنا پڑتا؟ چینج کرنا پڑتا نہیں؟ یہ حالات بدل گئے، لیکن دین اللہ نے ایسا بہترین دیا، ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ کسی کے ساتھ میں زیادتی ہوں گی، ناانصافی ہوگی۔ یہ حج کس پر فرض کیا گیا؟ جس کے اندر استطاعت ہے، یہ تو نہیں کہ سب کے اوپر تھوپ دیا، ہو نہ ہو کرو ہی حج۔ زکوٰۃ سب پر تھوپی، جس کی حیثیت ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر جو ہے زکوٰۃ ہے، لیکن روزے کے لیے، نماز کے لیے، ایمان کے لیے کچھ لگتا ہے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر بندہ ہر زمانے میں، ہر حالت میں کر سکتا ہے۔ اچھا اس میں تھوڑی بہت کبھی آزار پیش آ جائے، کچھ عذر ہو، تو اس کے اندر ایسی لچک رکھی گئی ہے، آدمی جیسے مثال کے طور پر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اتنا معذور ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، کیا کرے اب اس کو؟ وہ کھڑا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، لیکن چھوڑے نہیں۔ تو اللہ نے آسانی رکھی، دین میں آسان ہے، دین و یسر، دین آسان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر چینجز لائے جائیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اس لیے اس مہینے سے کے متعلق اگر کوئی ایسی غلط فہمیاں ہیں، غلط چیزیں ہم میں آ گئی ہیں، اس کا مسئلہ معلوم کر کے اس کو درست کرنا چاہیے۔ اس میں تو اس مہینے کے متعلق ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے ٹہنی، خشک کو ٹہنی پہ ہلانے پہ پتے جھڑ جاتے ہیں نا، ایسے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں تو نیک عمل کی فضیلت، اجر بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ کیا بات ہوگی؟ کوئی عمرہ ہی نہیں کر رہے ہیں، کوئی منگنی، کوئی جو ہے وہ نکاح ہی طے نہیں کر رہا ہے، شادی ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ خرافات ہیں، یہ جہالت ہے، لا علمی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے گوشے گزار کی ہیں اس مہینے سے متعلق، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔